کہ نواں حق یہ ہے کہ بیوی شوہر سے کسی غصے یا لڑائی یا اختلاف کی وجہ سے کبھی بھی طلاق نہ مانگے. اس طرح بعض عورتوں کی عادت ہے کہ بات بات پہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو. فرمایا کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنہ. یہ ترمذی اور ابن حبان میں ہے کہ اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر سے بغیر شرعی ضرورت کے بلا وجہ طلاق مانگی، ایسی بیوی پر، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور جنت کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے انسان سونگنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جنت سے 500 میل کی مسافت کے فاصلے پر ہے تو وہاں تک جنت کی خوشبوئیں پہنچتی ہیں. تو گویا کہ یہ عورت کہ جو اپنے لیے طلاق کو طلب کرتی ہے اپنے شوہر سے، فرمایا کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے. یعنی جنت سے 500 میل دور اس کو رکھا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ حقوق اور فضیلت کو اگر دیکھو تو یہ ہے کہ اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت اور حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور حق کے بارے میں ارشاد فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا اور امام بزار نے اس حدیث کو نقل کیا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس حدیث کو آپ توجہ سے سنیے. عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اور دوسری حدیث میں ابھی سناؤں گا جس میں یہ ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. جب عورتوں کی بات ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. اور جب مردوں کی بات آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ متفق علیہ حدیث میں 3 بار ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق تم پہ سب سے زیادہ ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ترمذی اور دوسری احادیث میں موجود ہے کہ 15 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں. ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ ماں کے حقوق کی پامالی ہوگی، یعنی ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی اطاعت ہوگی، اور باپ کی نافرمانی ہوگی اور دوستوں کی بات سنی جائے گی. تو جب عورتوں کی بات آئی فرمایا کہ عورتوں پہ سب سے زیادہ حق شوہر، یعنی بیوی پہ سب سے زیادہ حق شوہر کا اور مرد پہ سب سے زیادہ حق ماں کا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم اپنی ماں کے حقوق کو ترک کر دو، بلکہ والدین کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا ہے، اور اس کے بعد پھر بیوی بچوں، اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو انسان اس طریقے سے اپنائے کہ نہ بیوی پہ ظلم اور زیادتی ہو اور نہ ماں پہ ظلم اور زیادتی ہو. یہ نہ ہو کہ بیوی کو تم اپنے پاس رکھو اور اس کو جہاں بھر کی آرام اور تعیش اور راحت کے سامان فراہم کرو اور تمہاری ماں در بدر دھکے کھاتی پھرے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. تو پھر تمہاری نمازیں اور تمہاری دینداری یہ اللہ تعالی یہ اس کو بالکل ضائع کر دیتا ہے، اور اس نیکی کی، ان نیکیوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہوتی. اور اگلی حدیث میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد نقل کیا
ارشاد فرمایا کہ ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیوی مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو یہ جنت میں جائے گی. بعض تابعین کے بارے میں یہ لکھا ہے، ایک مشہور تابعی اپنی بیوی کے انتقال پہ اپنی سسرال تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کے والدین سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمہاری بیٹی جنتی ہے. ماں باپ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد حدیث میں موجود ہے کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جو عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی. میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری اس بیٹی نے مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو یہ جنتی ہے. اور دوسری حدیث انہوں نے یہ پڑھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا ان عورتوں کے بارے میں کہ جو شوہروں کے حقوق ادا کرتی ہیں اور جو شوہروں کی خدمت کرتی ہیں. ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. جس عورت نے 5 نمازیں وقت کے صحیح طریقے سے پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی، 4 چیزیں، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، فرمایا ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. اور اس بات کی 7ویں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو ناحق ستاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو اذیت پہنچاتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں اس ایمان والے مرد کے لیے جن حوروں کو بنایا ہوتا ہے، فرمایا کہ ان حوروں میں سے ایک حور اس بیوی سے کہتی ہے کہ لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ کرے، اس کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہے؟ یہ تو فإنما هو عندک دخیل، تیرے پاس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا ہے اور قریب ہے کہ تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس جنت میں آ جائے. جنت کی حور اس بیوی کو سمجھاتی ہے جو بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، ناحق اس کو ستاتی ہے. اور سب سے آخر میں ارشاد فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے روایت کی، متفق علیہ حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے جو فتنہ سب سے زیادہ خطرے والا چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور عورتوں کے اس فتنے کی وجہ سے اکثر لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اور حقوق ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ ماں وہ بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، خالہ و پھوپھی یہ بھی عورت ہے، اور ان تمام کے حقوق اس طریقے پہ ادا کرنے ہیں جس طریقے پہ شریعت نے مرد کو حکم دیا ہے. عورتوں کا فتنہ یہ ہے کہ عورتوں کو کھلے عام گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں عورتوں کو قیادت کی، سیادت کی، سیاست کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو فتنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واقعی بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ عورتوں کی فتنوں نے مردوں کے ایمان کو اس طریقے سے ختم کر دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حقوق کا خیال کرتے انہوں نے عورتوں کی قیادت ہی کو تسلیم کر لیا. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑی سزا ہے کہ جب کسی انسان سے نیکی اور برائی، خیر اور شر میں تمیز اور پہچان چھن جائے. اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے کہ ایک انسان سمجھدار انسان ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور بعض کے دنیا پرست علماء سو
جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ علماء نہیں ہیں، وہ دنیا کے بندے ہیں، ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ ان سے اللہ تعالی نے نیکی اور برائی میں پہچان ہی سلب کر لی، چھن گئی ان سے۔ اب انہیں نیکی اور برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، حالانکہ آنکھوں والے کو پتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تم اندھے ہو گئے ہو تو الگ بات ہے، ہمیں اللہ نے عقل اور آنکھیں دی ہیں، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بڑا فتنہ ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، یہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ اعصاب پہ عورت سوار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حقوق ہیں اور ان حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند وہ حقوق تھے جو شوہروں کے حقوق تھے بیویوں پر، اور ہم نے بیویوں کے حقوق کے درس میں یہ بات بتائی تھی کہ گھر کی جو زندگی ہے، گھر کے اندر کی جو فضا ہے، اس میں برکت اور سعادت اور فلاح اور کامیابی اور نیکی اور خوشبختی اور خیر اس وقت عام ہوتا ہے جب میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈریں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اوامر پہ عمل کریں، نواہی سے باز آئیں، اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، صبر اور تحمل اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور اللہ سے ڈریں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔